29 شوال صرف 5 منٹ کا مدرسہ مسجد قباء سے ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ اسلامی تاریخ پر بات کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری نبوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ ان کا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے مرد اور عورتوں نے آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کیا، لیکن میرے پاس اس لڑکے کے سوا کچھ نہیں، آپ اس کو اپنے خدمت کے لیے قبول فرما لیں تو بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے حضرت انس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، مگر آپ نے کبھی ان کی خطا پر اف نہیں کہا۔ ان سے خوش ہو کر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ مدینے میں وہ سب سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بن گئے، اور ان کے 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ حضرت انس نے بڑی لمبی عمر پائی۔ وہ آخری صحابی ہیں جن کا مدینہ میں 93 ہجری میں انتقال ہوا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یقین کیجئے کہ جب کوئی نیو مسلم ایمان لے کر آتا ہے تو وہ 3 کتابوں پر بہت اچھی طرح پڑھنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد ایمان لاتے ہیں، اور وہ 3 کتابیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے قرآن پاک، اس کتاب کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد سیرت مبارکہ کا خوب مطالعہ کرتا ہے، اور اس کے بعد حیات الصحابہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اسی لیے ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب موروثی مسلمان ہیں، ہم وراثت میں ہمیں یہ دین ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کا، سیرت مبارکہ کو سمجھنے کا اور حیات الصحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق ہم سب کو مل جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے، اسی چھوٹی سی کاوش کے لیے ہم نے 3 حلقات بنائے ہیں۔ ان میں ہم پڑھاتے ہیں آپ کو اساتذہ کی اجازت کے ساتھ، اپنے بڑوں کی اجازت کے ساتھ، تفسیر قرآن، سیرت مبارکہ اور حیات الصحابہ۔ اگر آپ میں سے کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو فوراً نمبر ڈائل کر لیں 0333130829 اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ چاند اور سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو چمکدار دکھا رکھا ہے، یہ اپنی قدرت سے ان کو روکے رکھا ہے۔ اگر یہ کوئی ایک بھی گر جائے تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی پیدا کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو، اس لیے کہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر بات بے اصل ہے، اور ہر بے اصل بات گمراہی ہے۔ شریعت کے خلاف دین میں پیدا ہوئی نئی باتوں سے بچنا اور ان پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی بات، کوئی بھی ایسی چیز جسے دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو نخسار کے نیچے رکھ کر سوتے، پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ تو پھر کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے کہ چاشت کا وقت بہت ہی قریب ہے، مسجد قباء میں ہی آج 12 رکعت پڑھی جائیں۔ کہ اماں صفیہ بھی ماشاءاللہ 12 رکعت روز پڑھا کرتی تھی کہ وہ جنت میں محل چاہتی تھی، اور جنت کے محل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم بھی کیوں نہ ان کی سنت کو اپنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سنتیں بھی یہی تھیں کہ کثرت سے نوافل پڑھتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں بھی ضرور محل ملیں گے انشاءاللہ سونے کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زبان کی فصاحت اور بلاغت صرف اس لیے سیکھے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے نوافل اور فرائض قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے بچائیں کہ ہم اپنے علم پر تکبر کریں یا زبان کی فصاحت اور بلاغت پر غرور کریں۔ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں بولنا سکھایا، ہم سب کو، ہم سے مراد ہم سب ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو بیان سکھایا، تو پھر انسان کی کیا اوقات ہے؟ اس کو سکھانے والا کوئی اور، اس سے بلوانے والا کوئی اور، بول کو ادا کروانے والا کوئی اور، وہ ہے رب کی ذات۔ تو سب کچھ تو میرے مالک کا ہے، تو میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے۔ اور دنیا کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ بیماری دنیا کی محبت ہے، اور دوا اللہ کا ذکر ہے، یعنی دنیا کی محبت بیماری ہے اور اللہ کا ذکر اس کی دوا ہے۔ تو ہم سب بیمار ہیں دنیا کی محبت میں، تو ہمیں پھر دوا کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو پھر پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور بڑے بڑے پیالے رکھے ہوں گے، برابر تکیے لگے ہوں گے، مخملی مسند بچھی ہوں گی۔ اور طب نبوی سے علاج کے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچنا لگوایا، یعنی ہجامہ کروایا۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے سچی
سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے تمہارا رب تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور میں آپ سب کو گواہ بنا کر ایک بار پھر اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ گواہ رہیے گا کہ میں نے سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کی، اپنے ہر اس گناہ سے جو میں نے اندھیرے میں کیا، رات کی تنہائی میں کیا، دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے کیا، اللہ رب العزت کو دکھا کر کیا، سب کو دکھا کر کیا، سب سے چھپا کر کیا، صرف اللہ کو دکھا کر کیا۔ اپنے ہر اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں، دنیا کے جس ہی حصے میں بیٹھ کر کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے نہ کرنے کا گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور میرے گناہوں کے گواہوں کو بھی بھلا دے کہ توبہ، سچی توبہ تو یہی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس کے جو گواہ ہوتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ کرنے کے عہد کے ساتھ مسجد قباء میں ایک بار پھر توبہ کرتے ہیں اپنے ہر گناہ کی جو ہم نے جان بوجھ کر کیا اور جانے میں کیا۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مسجد قباء سے 5 منٹ 17 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔